بات سے ناراض نہیں ہوتے تھے اگر ان کی مرضی کے خلاف بھی بات کی جائے. اور میرے خیال سے انہوں نے کوئی اچھے فیصلے کیے. لوکل باڈی گورنمنٹ کا اچھا فیصلہ تھا, پولیس ریفارمز کا اچھا فیصلہ تھا, خواتین کو آگے لانا اور لوکل باڈیز میں اور سب طرف 33% ان کو ریپرزنٹیشن دینا, اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کرنا اور میڈیا کو آزاد کرنا, پاکستان کو اکنامکلی مضبوط بنانا. پاکستان کی بہت ساری انڈسٹری for lack of payment of loans بند تھی, وہ انہوں نے گورنر عشرت حسین سے اسٹیٹ بینک کی مشاورت کر کے ایک سرکولر نکالا, اس تمام انڈسٹری کو کنسیشن دے کر چالو کیا, جس سے بے انتہا روزگار کے مواقع پیدا ہوئے. اور ہماری جو ایکسپورٹ $8 بلین پر سال سے رکی ہوئی تھی, ان کو وہ $24 ارب تک لے گئے. جی ڈی پی 7-8% پہ جا رہی تھی. ملک کے آئی ایم ایف کے ہم چنگل سے نکل آئے تھے اور 6 سال ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل رہے ہیں. ایگزیکٹلی سر, اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی امیر عباس کے ساتھ. امیر صاحب اچھا دور تھا وہ, جی پہلے 3 سال اچھا دور تھا. امیر صاحب اگر میں ایک سولجر کی حیثیت سے مشرف صاحب کو دیکھتی ہوں تو وہ ایک بہترین سولجر دکھائی دیتے ہیں, ایک ایسے سولجر جو پاکستان کی ریپرزنٹیشن کرنے والا سولجر. اگر میں سیاسی نظر سے دیکھتی ہوں تو ان کے کریئر میں بہت سارے متنازع واقعات ہیں. پھر اگر میں ان کو عوامی سطح پر دیکھتی ہوں تو بہت سی عوام یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو بہترین دور تھا جس میں پاکستان نے جو ڈیولپمنٹ والا ایک فیکٹر تھا وہ مشرف صاحب کا دور تھا. آپ کیسے دیکھتے ہیں مشرف صاحب کے کریئر کو, سیاسی کریئر کو؟ دیکھیں, جہاں ان کے دور کے کچھ سیاہ دھبے ہیں, وہیں جیسے آپ نے فرمایا اور آپ نے تاریخی حوالے دیے, ان کے دور کی کچھ بہت ہی شاندار روایات بھی ہیں, بہت شاندار. میرا خیال ہے شاید 2008 کے بعد سے آج تک وہ روایات گزشتہ 3 جمہوری حکومتیں نہیں دکھا سکیں, جو ایک پرویز مشرف, جس کو ایک آمر اور ڈکٹیٹر کہا جاتا تھا, جو پرویز مشرف نے دکھائی تھی. جنرل صاحب اور قصوری صاحب تو ان کے بہت قریب رہے, مجھے بھی ان سے ملاقاتوں کا شرف حاصل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے وہ پاکستان کے ایک مطلق العنان حکمران سمجھے جاتے تھے, آپ دیکھیں ان کے پاس 5 طاقتور ترین عہدے تھے. وہ پاکستان کے بیک وقت آرمی چیف تھے, چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنے, چیف ایگزیکٹو, پریزیڈنٹ, ڈیفنس منسٹر. اتنا طاقتور شخص, یعنی خدا کے بعد زمین پہ پاکستان میں ان سے بڑی کوئی طاقت نہیں تھی, لیکن ان کے اندر پھر بھی ملنساری تھی. میں نے تو ان میں بہت عاجزی بھی دیکھی. ہمارا تو تعلق ان سے بطور صحافی ہی بہرحال ہوتا تھا, تو میں نے ان میں دیکھا کہ آپ سخت سے سخت اور تلخ سے تلخ سوال بھی اگر آپ پرویز مشرف صاحب سے ادب کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ کرتے تھے تو وہ آپ کو جواب دیتے تھے. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے کسی سوال کے جواب پہ وہ بھڑکے ہوں, اور بڑے سخت سوالات بھی ہوئے, یا کبھی کسی سوال کے جواب پہ انہوں نے کوئی شٹ اپ کال دی ہو. جبکہ ان کے برعکس ہم بہت سارے جمہوری ایسے سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں کہ جو میڈیا کا سامنا نہیں کرتے ہیں, انہوں نے چند مخصوص لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر رکھے ہیں. میں نے پرویز مشرف صاحب کو ان صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے بھی دیکھا ہے, ان کو بھی انٹرویوز دیتے دیکھا ہے, جو پرویز مشرف کے سخت ترین ناقد تھے, یعنی جو کھلم کھلا پرویز مشرف کی مخالفت کرتے تھے, لیکن وہ ان کا بھی یعنی ان کے سوالوں کا بھی سامنا کرتے تھے. مجھے ایک بات کا ہمیشہ سے ان سے شکوہ رہا, اور میں نے ان کے سامنے بھی یہ شکوہ کیا کہ آپ جیسے تیسے آ گئے تھے پاکستان میں, غلط آئے صحیح آئے, آئین کو توڑا, جو بھی کیا آ گئے. اب آپ جو 7 نکاتی ایجنڈا مشرف صاحب لے کر آئے تھے وہ بہت ہی روشن خیالی پر مبنی اور بہت ہی مثالی ایجنڈا تھا, لیکن پرویز مشرف صاحب نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنے اصولوں اور اپنے چھوٹے چھوٹے پیٹی کمپرومائز کرتے چلے گئے. انہوں نے ایک کنگز پارٹی بنا دی, انہوں نے ادھر چھیڑخانی شروع کر دی, ادھر. اگر وہ چاہتے کرن پرویز مشرف پاکستان کے جو کرونک ایشوز ہیں, کرونک ایشوز جو 75 سال میں کوئی حل نہیں کر سکا, شاید اگلے 75 سال میں بھی کوئی حل نہ کر سکے, جیسا کہ وہ یک جنبش قلم پاکستان میں نئے ایڈمنسٹریٹو صوبے بنا سکتے تھے, وہ یک جنبش قلم پاکستان میں کالا باغ ڈیم جیسے جو انتہائی کنٹروورشل جن کو بنا دیا گیا فار نتھنگ ایسے منصوبے بنا سکتے تھے, وہ پاکستان کے سول سروسز ریفارمز جو 150 سال پرانا نظام ہے اس کو یک جنبش قلم لا سکتے تھے. پاکستان میں عدالتی اصلاحات پاکستان میں بہت بڑا درست کہہ رہے ہیں آپ, نہیں لا سکے. جی مجھے جتنے پاورفل تھے وہ بالکل کر سکتے تھے جو کام کو جی
جو وہ کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکے. قصوری صاحب, آج جو فواد چودھری صاحب نے ان کی ڈیتھ پر اپنا ٹویٹ جو کیا, اس میں انہوں نے لکھا کہ مشرف صاحب بڑے آدمی تھے, ان کے دوست چھوٹے ثابت ہوئے ہیں. آپ کتنے متفق ہیں ان کی اس بات سے؟ اصل میں اس ملک کا رواج یہ رہا ہے کہ جو آدمی پار میں آتا ہے اس کے ساتھ خوش آمدی لوگ ایک گھیرا ڈال لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں گھراؤ گروپ, کہ وہ کسی ٹیلنٹڈ, کسی آنریبل آدمی کو وہ گھیرا توڑ کے اندر نہیں آنے دیتے. اسی لیے ہی پاکستان میں جو فیلئر ہوا ہے موسٹ آف دی ایڈمنسٹریشن کا, کہ اس ملک میں دیر نو ڈرتھ آف ٹیلنٹڈ پیپل. ایک سے ایک ذہین آدمی بیٹھا ہوا ہے, لیکن یہاں وی ہیو گاٹ اے پیتھولوجیکل ہیٹڈ فار ٹیلنٹڈ پیپل. ہمیں ڈر آتا ہے, خوف آتا ہے ٹیلنٹڈ لوگوں سے, تو وہ جو گھیراؤ گروپ ہے وہ آنے نہیں دیتا. تو یہ پرابلم ہمارے تمام جو حاکم رہے ہیں ماضی میں یہ رہی اور آج بھی چل رہی ہے. تو چیز یہ ہے کہ مشرف صاحب کے جو پہلے 3 سال ہیں جس میں 7 پوائنٹ ایجنڈا تھا, دیٹ واز ونڈرفل. جیسے ہی انہوں نے اپنا سیاستدانوں پر لین کرنا شروع کیا اور وہ شامل ہو گئے, تو پھر ان کا وہ ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو سیاستدان جن کو ساتھ جوڑا گیا, میں کسی کا نام نہیں لے سکتا, میں کوئی درجن تک کا نام لے سکتا ہوں, since they are not present here I am not going to take, but جب ان پر مشکل وقت آیا سب بھاگ گئے. میں نہ ان کا وزیر, نہ میں ان کا سفیر, نہ میں ان کا سینیٹر, نہ میں MNA. میں تو اپنا لا پروفیشن میں اپنی پریکٹس کر رہا تھا. جب وہ گرے, مشکل میں آئے, تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں آئی ایم بیسیکلی اے فرینڈ آف انڈر ڈاگس. جب کوئی گر جائے میں ساتھ ہوتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو گرا, I was a very powerful student leader, جسے کہ ایوب خان کے رجیم کو 1963 میں ہلا کے رکھ دیا. ایوب خان نے مجھے 2 سال کے لیے سر, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ گھیراؤ گروپ کا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. اچھا جان صاحب, مشرف صاحب کی جب سنگین علالت کی خبریں سامنے آئیں اور پھر ان کی خواہش بھی کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, حکومت کی جانب سے, فوج کی جانب سے پیشکش بھی کی گئی اور ہر ممکن تعاون کی انفیکٹ پیشکش کی گئی تھی کہ ان کو پاکستان لایا جائے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ آ نہیں سکے. تو سر قانونی سقم کیا تھا, کہاں رکاوٹیں آ رہی تھی؟ ان کے خلاف کورٹ میں کیسز تھے, ان کے خلاف فیصلے تھے, اور وہ گارنٹی اور سیکیورٹی چاہتے تھے کہ جب وہ یہاں پر آئیں تو ان کے ساتھ جو ہے ان کو ان مقدموں کے اندر نہ الجھایا جائے اور نہ ان کے خلاف اس قسم کے فیصلے کیے جائیں. جس طرح پشاور کی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بڑے سخت قسم کا ان کے خلاف, جو بعد میں میرے خیال میں ایک ہائی کورٹ میں وہ سیٹ اسائڈ بھی ہو گیا. لیکن وہ سر کس سے گارنٹی مانگ رہے تھے اور کس نے گارنٹی نہیں دی؟ جوڈیشری سے اپیل کی تھی کہ میں آنا چاہتا ہوں, پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں, تو آپ جو ہے ایسے حالات پیدا کر دیں یا مطلب میرے کیسز کا فیصلہ کریں کہ میں پاکستان آ سکوں. جوڈیشری سے اپیل کی تھی, لیکن وہ صحیح. اچھا سر, پھر اس کو بیمار ہو گئے. اچھا سر, مشرف صاحب حکمران بنے تو متنازع ہو گئے, لیکن اس سے پہلے بھی کچھ معاملات تھے جو ان کو, جس کی وجہ سے وہ تنازعات کی زد میں تھے, جس میں ایک بڑا معاملہ سر کارگل جنگ کا تھا. نواز شریف نے ان پر الزام لگایا کہ یہ آپریشن صرف محض چند جنرلوں کے ساتھ مل کر کیا اور پھر فوج کی قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر کیا. گو کہ مشرف صاحب نے سر اپنی کتاب میں ان الزامات کی تردید کی ہے, لیکن وہ اس کا کوئی ثبوت نہیں سامنے لا سکے. جو ان کے قریبی ساتھیوں نے بھی کبھی اس معاملے پر کھل کر بات نہیں کی. تو کارگل آپریشن کے حوالے سے کچھ شیئر کریں گے, آپ کی یادداشت میں ہے کچھ؟ جی